السلام علیکم ساتھیوں، تو آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ پہلے اس نوجوان کا باپ بادشاہ تھا۔ مرتے وقت اس نے بھائی کو وصیت کی کہ میرا بیٹا بھی کم سن ہے تو اس کی خبر گیری کرنا، جب جوان ہو جائے تو تخت پر بٹھا دینا، اپنی بیٹی سے اس کی شادی کر دینا۔ لیکن اس وصیت پر بھائی نے عمل نہیں کیا۔ بادشاہ کا شہزادے کو پاگل مشہور کر کے پنجرے میں بند کروا دیا اور اس باغ میں ڈال دیا۔ شہزادی کو ساری حقیقت معلوم تھی۔ وہ پنجرے میں بند شہزادے کو اپنا منگیتر سمجھتی ہے اور اس سے محبت کرتی ہے، اسی لیے اس نے تمہارے ہاتھ شہزادے کو خط بھیجا۔ جاسوسوں نے شہزادی کے باپ کو خبر کر دی، چنانچہ تمہارے قتل کے لیے حبشیوں کی فوج بھیجی گئی۔ اب ہم تمہیں میدان میں پھینکنے جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے دور میدان میں ڈال دیا۔ شہزادی کو میرے بچ جانے کی خبر ہو گئی۔ اس نے مجھے وہاں سے ایک آدمی کے ذریعے اٹھوایا اور ایک گھر میں رکھا اور علاج کروایا۔ جب میں اچھا ہو گیا تو شہزادی نے مجھے وعدے کے مطابق بہت سا انعام دے کر رخصت کیا۔ میں وہاں سے چل کر یہاں آیا اور اس شہزادی کا بت پتھر سے تراشا۔ روز اسے دیکھتا ہوں اور آہیں بھرتا ہوں۔ بوڑھا سنگ تراش یہ کہہ کر چپ ہو گیا۔ میں نے اسی وقت ملک انگلستان جا کر شہزادی سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے تمام دوستوں کو وہاں سے رخصت کیا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ جنگل، پہاڑ، دریا طے کرتا ہوا آخر ایک دن انگلستان جا پہنچا، لیکن شہزادی سے ملنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ اسی الجھن میں کھڑا تھا کہ بازار میں لوگوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا۔ ساری دکانیں بند ہو گئی۔ میں نے جو نظر دوڑائی تو دور سے ایک پہلوان جیسا شخص کو آتے دیکھا۔ وہ شیر کی طرح گرج رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار چمک رہی تھی۔ اس کے پیچھے دو غلام سر پر ایک تابوت رکھے چلے آتے تھے۔ وہ شخص کچھ دیر بعد ایک عالیشان مکان میں داخل ہوا۔ میں بھی اس کے ساتھ اندر چلا گیا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے تلوار اٹھائی اور چاہتا تھا کہ قتل کر دے۔ میں نے گردن آگے کو جھکا دی، پھر کہا مجھے قتل کر دو تو بہتر ہے، میں اپنی زندگی سے تنگ آ گیا ہوں۔ میرا حال دیکھ کر اسے رحم آ گیا، اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا۔ پھر یہاں آنے کی وجہ پوچھی۔ میں نے مطلب کی بات کہی کہ شہزادی کی مورتی بوڑھے آدمی کے پاس دیکھی تھی، چنانچہ اس سے ملنے کا شوق پیدا ہوا اور یہاں تک آیا ہوں۔ اس پہلوان نے میری دھارس بندھائی کہ شہزادی سے ضرور ملاقات کروا دے گا۔ پھر کہنے لگا، یہ جو تابوت تم دیکھ رہے ہو وہ شہزادہ جو پنجرے میں قید تھا، اسے وزیر نے ہیلے بہانے سے مروا ڈالا۔ میں شہزادے کا کوکا ہوں۔ مجھے بہت غصہ آیا اور اس وزیر کو اسی تلوار سے مار ڈالا۔ پھر اس بادشاہ کو بھی ہلاک کرنا چاہا، مگر وہ گڑ گڑانے لگا۔ میں نے اس ڈرپوک کی جان چھوڑ دی۔ تب سے میرا کام یہی ہے کہ ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو شہزادے کا تابوت شہر میں گھماتا پھراتا ہوں اور ماتم مناتا ہوں۔ دوسرے دن کوکا نے مجھے شہزادی تک پہنچایا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ میں عجم کا شہزادہ ہوں اور اس کی محبت میں اتنی دور تک آیا ہوں تو مجھ پر مہربان ہو گئی، اپنے محل میں ٹھہرایا۔ پھر ایک دن کہنے لگی، شہزادے بہتر یہ ہے کہ ہم دونوں اس ملک سے بھاگ جائیں۔ بادشاہ کو اگر یہ سب معلوم ہوا تو وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ شہزادی کی یہ بات سن کر میں بھی ڈرا اور اسی رات اسے لے کر وہاں سے نکلا۔ رستے کا کچھ پتہ نہ چلا اور ہم دونوں بھٹک گئے۔ چلتے چلتے شہزادی تھک گئی، اس کا قدم نہیں اٹھتا تھا۔ اچانک مجھے ایک دروازہ نظر آیا جس پر تالا پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے توڑا اور شہزادی کو لے کر اندر داخل ہوا۔ وہ گھر کسی امیر آدمی کا تھا، کھانے پینے کی ہر چیز موجود تھی۔ ہم نے وہاں رات بسر کی۔ صبح شہر میں غل مچ گیا کہ شہزادی غائب ہو گئی۔ ہر محلے میں اعلان ہونے لگا، شہر کے دروازے پر حبشی غلام بٹھا دیے گئے، گھر گھر کٹنیاں پھرنے لگیں۔ میری جوش آمد آئی، دروازہ بند نہ کیا۔ اچانک ایک بوڑھی عورت برقع اوڑھے اور ہاتھ میں تسبیح لیے اندر داخل ہو گئی۔
ہاتھ اٹھا کر دعا دینے لگی، پھر بولی کہ میری لڑکی بیمار ہے، کھانے کو گھر میں کچھ نہیں، دوا کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، کچھ ہو سکے تو اللہ کے واسطے دے دو۔ شہزادی کو اس پر رحم آ گیا۔ گھر میں کھانے پینے کا بہت سارا سامان تھا، ان میں سے کچھ اٹھا کر اسے دیا اور اپنی قیمتی انگوٹھی بھی یہ کہہ کر اس کے حوالے کی کہ اسے بیچ کر ضرورت پوری کرنا۔ بوڑھی عورت خوش خوش دعائیں دیتی ہوئی گھر سے نکلی۔ سامان تو باہر پھینکا اور انگوٹھی کو مٹھی میں دبا کر شہزادی کا پتہ آخر چل گیا، یہ کہہ کر شہر کی طرف چل پڑی۔ خدا کو ہمیں بچانا منظور تھا۔ اسی وقت مکان کا مالک بہروز خان شکار کر کے گھر لوٹا تو دروازے کا قفل ٹوٹا ہوا پایا اور پھر کٹنی کو گھر سے باہر آتے ہوئے دیکھا۔ مارے غصے کے اس کے بالوں سے پکڑا اور اندر لے آیا، رسی سے ہاتھ پاؤں باندھ کر درخت پر لٹکا دیا۔ وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ پھر اس کی نظر ہم دونوں پر پڑی، مارے خوف کے ہم کانپ رہے تھے۔ بہروز خان ہماری شکل و صورت اور لباس دیکھ کر ساری بات سمجھ گیا، ہمیں تسلی دی اور کہا کہ آپ لوگوں نے بڑی نادانی کی جو دروازہ کھلا رکھا۔ بہرحال گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہاں کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا، اگر یہ کٹنی زندہ واپس چلی جاتی تو آفت لاتی۔ اب خطرے کی کوئی بات نہیں، جب تک جی چاہے یہاں رہو، جس چیز کی ضرورت ہو مجھے کہہ دیجیے، میں حاضر کر دوں گا۔ غرض اس کی باتوں سے ہمیں اطمینان ہوا اور ہم وہاں آرام سے رہنے لگے۔ جب 6 ماہ ہو گئے تو مجھے ماں کی یاد آئی۔ مجھے غمگین دیکھ کر بہروز خان نے وجہ پوچھی۔ میں نے کہا کہ معلوم نہیں میرے ماں باپ کا کیا حال ہوگا، میں جس شہزادی کے واسطے گھر سے نکلا تھا وہ مجھے مل گیا۔ تو ساتھیوں، اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔